ہاں بسم ٹھیک ہے اللہ بھائی. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ترتیب سیریل کے حساب سے اس کا 45واں نمبر ہے. ٹھیک ہے، اگر 2-3 پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد سے کچھ 18-19-20 سے کم لیسن باقی رہ جائے گا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کس طرح سے زمانہ کو، یعنی وقت کو، ٹائم کو، دن کو، رات کو، یا اسی طرح سے مختلف جو موسم ہے، سردی ہے، گرمی ہے، جاڑا ہے، برسات ہے، جو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں برا بھلا کہہ کر کے یا ایسے الفاظ نکال کر کے جو گالی کے حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں، تو کس طرح سے یہ چیز منع ہے اور عقیدہ توحید سے اس کا کیا تعلق ہے اور اس سے اللہ تعالی کو اذیت پہنچتی ہے، اس بارے میں یہ بات ہے. آج کا جو ابھی پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی سلسلے میں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیخ جو ہے اس چیز کو یہاں پہ توحید والی کتاب میں لے کر کے آئے ہیں، تو ہمیں کسی بھی اس میں جو ٹاپک ہے اس کو اس حساب سے دیکھنا ہے کہ توحید اور شرک سے اس چیز کا کیا تعلق ہے. یہ اس کتاب کا یعنی مین جو ٹارگٹ ہے، یہ اصل کے توحید اور شرک سے اس چیز کو جوڑ کر کے دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. تو ہوتا یہ ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے، اور جب آدمی وہ دین کا صحیح علم نہیں ہو، اسلام کا علم نہیں ہو، آدمی کے اندر جہالت ہو، دین سے دوری ہو، تو یہ انسانی طبیعت ہے اور یہ انسان کی خاصیت ہے، وہ یہ زندگی کا حصہ ہے کہ زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، اسی طرح سے کبھی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، ہفتوں بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے حالات آتے رہتے ہیں. تو یا پھر آدمی کسی حادثے کا شکار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی سخت بیمار ہو گیا، یا اللہ نہ کرے کسی اپنے کی موت ہو گئی، تو ایسے موقع پہ آدمی کو اپنے زبان سے کیا نکالنا چاہیے، یا آدمی کا اس پہ کیا کردار ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. شیخ نے جو یہاں پہ ٹاپک جو ہے بنایا ہے وہ یہ بول رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زمانہ کو گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف جو ہے وہ پہنچاتا ہے. تو زمانہ کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے. جیسا میں نے بتایا کہ دنیا میں مختلف انسان کے ساتھ حالات جو ہے آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پوری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور اس میں ایک انسان، مرد اور عورت، بچہ، جوان، جو بھی ہے، جس کے ساتھ بھی یا دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے. یعنی کچھ ہو، مرضی اللہ کی نہیں ہو لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے، چاہے خوشگوار ہو یا ناگوار ہو، ٹھیک ہے. تو اس کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب اگر کوئی آدمی دن کو یا رات کو یا بارش کو، سیلاب کو، آگ لگی ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی کے عزیز کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا، کوئی بیمار ہو گیا، ایسے موقع پہ آدمی گھبرا کر کے برے الفاظ نکالتا ہے، وہ گالی بھی کبھی دیتا ہے. دیہاتوں میں سنا ہوگا بہت سے لوگوں نے، بارش اگر ہفتوں ہو رہی ہے تو جو آدمی کرتا ہے اس میں دو ہی بات ہوگی، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات پلٹ کر کے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر برے الفاظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا میں یعنی وہ مشیت ہے، وہ اس کے حساب سے وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کو چاہے اللہ کی طرف اللہ سے نسبت کر ہی کے آدمی سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور پھر بھی برے الفاظ نکالے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ جو قدوس اس کی ذات ہے، یہ اس کے خلاف بات ہے۔ تو زمانے کو یا زمانے میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مصیبت ہو جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، ایسے جو کچھ بھی ہو جائے، تو اس کو برا بھلا کہنے کا مطلب جو ہے انڈائریکٹ میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بات پلٹ کر کے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا آدمی کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ہی جو کچھ بھی دنیا میں ہو سکتا ہے، ایک پتا بھی ہلتا ہے یا گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کا اور اللہ کی تعظیم کا، اللہ کی جلال کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس پہ خوشی سے صبر کرے اور کہے کہ اللہ کی اس میں جو مصلحت ہو ہم اس سے راضی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری چیز یہ ہوگی کہ اگر وہ زمانے کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ یہ رات کیسی اندھیری ہے، یہ جاڑا ایسا خطرناک ہے کہ ایسا ہو گیا، گرمی کیسی، سیلاب، اگر بذات خود اسی کو یہ مان کر کے کہ کرنے والا وہی ہے تو بھی یہ غلط ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے، اور جب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو اگر رات سے یا دن سے یا جو مصیبت ہے زمانے سے اس کو جوڑ دیا تو گویا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، اس کے اندر وہ شرک کرنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دونوں باتیں ہو گئیں۔ اس وجہ سے شیخ جو ہے اس بات کو یہاں پہ لے کر کے آئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانے میں زمانہ کیا ہے، دن ہے، رات ہے، ٹائم ہے، موسم ہے مختلف، تو اسی کا نام زمانہ ہے، اس کو ڈائریکٹ گالی دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ زمانے ہے اور یہ موسم یا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو گویا وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف نسبت کرنا تھا، اس کی طرف نسبت کیا، تو یا تو یہ شرک ہے۔ اس لیے شیخ جو ہے یہاں پہ اس بات کو لائے ہیں بتانے کے لیے کہ آدمی کی توحید اور آدمی کے خالص ایمان کے تقاضے کے یہ بات خلاف ہے، منافی ہے کہ آدمی دنیا، زمانہ، ٹائم، دن رات، آندھی طوفان، جو کچھ بھی حالات دنیا میں آتے ہیں ان کی طرف آدمی نسبت کرے کہ یہ انہی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، جاڑا آ گیا اس لیے فلانا آدمی بیمار تھا، بوڑھا آدمی تھا، مر گیا، اس طرح کی بات اگر کرے۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پہ کیوں لے کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور زمانے کو گالی دینے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تک یہ گالی کیوں پہنچتی ہے، دونوں حالت میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کو اذیت کیسے پہنچتی ہے۔ دیکھیے دو بات چیز ہوتی ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی شر ہے، برائی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ناپسندیدہ مکروہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ اسی طرح سے کوئی یعنی نقصان، ضرر جو ہوتا ہے، کوئی نقصان پہنچانے والا، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتیں جس میں کہا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں یہ بتا چاہتا ہوں کہ جو اذى ہے وہ شر سے، برائی سے، ناپسندیدہ کچھ ہو جائے اس سے، یا نقصان ہو جائے اس سے الگ چیز ہے۔ اذیت جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو گویا اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی وہ ایک مطلب احساس ہے اللہ تعالیٰ کو اذیت، کیوں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہے وہ پورے اس کائنات میں سب کچھ اس کا کرتا دھرتا، اس لیے ربوبیت کی جو توحید ہے اس پورے کائنات میں، آسمان میں، زمین میں، چھوٹی بڑی ہر چیز میں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ رب ہے، ٹھیک ہے۔
تو جو بھی کرتا دھرتا ہے وہ قادر مطلق اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف اس کی نسبت کرے یا زمانے کو گالے دے تو اللہ تعالیٰ کو اذیت وہ دینا ہوا اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے کوئی شر سے، کسی کے کسی ناپسندیدہ بات سے، کام سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو آدمی بولتا ہے یا اس طرح کی بات جو گالی دیتا ہے زمانے کو، اس کو اس سے اذیت وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت جو یہ پہنچتی ہے۔ تو یہ فرق ہے، مطلب ضرر میں، نقصان پہنچانے میں، اور دوسری چیز ہے کہ اذیت پہنچانے میں، وہ تکلیف ذات کو لیکن وہ اذیت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت اس سے پہنچتی ہے۔ اسی لیے شیخ نے یہ کہا کہ گالی زمانے کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ جو آیت لے کر کے آئے ہیں وہ آیت یہ لے کے آئے ہیں کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یعنی کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا یہ ماننا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے صرف جو یہ ہماری دنیا کی جو زندگی ہے، جو زندگی انسان اس دنیا میں جی رہا ہے، ٹھیک ہے، جی رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، جی رہا ہے، مر رہا ہے، تو کہا یہ جو زندگی کا ایک سلسلہ ہے، چین ہے، پیدا ہونا، مرنا، مرنا، پیدا ہونا، یہ جو ہے کہا کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کی وہ زندگی جس کا نام آخرت کی زندگی ہے، یا پھر اس کے بعد آخرت میں حساب و کتاب کی بات ہے، یا پھر یہ کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، پیدا کیا جانا، اس کا کوئی کنسیپٹ، تصور ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ یہ بولتے تھے کہ ہم جو یہ ہماری زندگی ہے یہی بس ہے، زندگی جو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، حساب و کتاب ہوگا، جو ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے، اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان، اور آخرت یعنی دوبارہ انسان جو بھی مر رہا ہے اور قیامت تک جو مرے گا، قیامت کے دن جو پوری دنیا ختم ہوگی، وہ اس کی پوری تفصیل ہے، سور پھونکی جائے گی اور 2-3 مرحلے میں، اور پھر انسان سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو وہ جو کافر اور مشرک لوگ تھے وہ بولتے تھے کہ اس پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ یہ کیا بات ہے، نموت و نحیا، ہم تو مر رہے ہیں اور زندہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ 2 بات ہے، ایک چیز یہ بھی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے جو آواگمن کا ایک تعلق ہے، آواگمن، تناسخ ارواح، جو مطلب کچھ سیخوں کے بھی کچھ فرقے میں، اور جو ہندوازم ہے ان کے ہاں آواگمن، تناسخ ارواح، ایک آدمی مرتا ہے آج، پھر دوسری شکل میں، پھر تیسری شکل میں، چوتھی شکل میں پیدا ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں آواگمن کا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے یہ مراد ہے وہ بات جو عرب و جاہلیت میں اور ان کافروں کے ہاں، مشرکوں کے ہاں یہ عقیدہ ان کے ہاں نہیں تھا، یہ جو آواگمن کا جو یہ عقیدہ، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے، لیکن ان کے ہاں یہ بات نہیں تھی، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک یہ چیز ہے۔ دوسری بات، ابھی جو دنیا میں جس کا بہت زیادہ چلن ہے وہ کیا، وہ ناستک یا ناستکتا، اس کو الہاد بولتے ہیں، انکار خالق، جو اللہ تعالیٰ ہے، رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، تو جو وجود بخشتا ہے، تو جس کو الہاد بولتے ہیں یا جس کو ایتھیزم بولتے ہیں، ایتھیسٹ، ناستک، ناستکتا، الہاد، ٹھیک ہے، دہریت، یعنی یہ دنیا خود بخود بن کر کے اتنی خوبصورت، اتنی بڑی دنیا تیار ہو گئی، چاہے ایک سوئی خود سے تیار نہیں ہوتی ہے، انسان اس کو نہیں مانتا ہے، لیکن اتنی بڑی خوبصورت کائنات خود بخود تیار ہو گئی بن کر کے، جو یہ بھی اس وقت کے مشرکوں میں، کافروں میں یہ بات نہیں تھی اس وقت۔ یہ نئے زمانے، مطلب اب صدیوں میں بعد کے زمانے میں یہ بات آئی ہے کہ اس دنیا کو بنانے والے یعنی اس کا جو خالق ہے اسی کا انکار کر دیا جائے، جس کو ناستک بولا جاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دھرم میں پہ ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ جو بھی ناستک ہے وہ عام طور پہ دیکھا ہے ہمارے ملکوں میں وہ سب جو ہے کسی نہ کسی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زیادہ
وہ سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ اس پہ جو ایکٹیو رہتے ہیں یہ بدھسٹ لوگ، اور وہ ان کو ایک طرح سے جو دھرم ہے ہندو، ایک تو ریئیکشن میں اس سے بھی اور اسی لپیٹ میں اسلام کو بھی لوگ لے لیتے ہیں، لیکن خود وہ بدھ کو ایک خدا کے طور پہ مانتے ہیں۔ خیر یہ میرے پاس صرف 2 پوائنٹ ہے، صرف ذہن میں یہ ڈالنے کے لیے کہ یہ جو دونوں عقیدہ تناسخ ارواح، آواگمن کا اور الہاد ناستکتا، انکار رب خالق کے انکار، جس کو انکار خدا کے طور پہ لوگ بولتے ہیں، تو یہ دونوں تصور اس زمانے میں نہیں تھا، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ بہرحال تو یہ بولتے تھے کہ ہم تو اسی طرح مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، یہ جو زمانہ ہے، ٹھیک ہے، رات اور دن کی گردش، الٹ پھیر، آنا جانا، جو ایک سلسلہ، ایک چین ہے، کڑی ہے، چل رہی ہے، تو یہ اسی سے ہم مر رہے ہیں اور اسی سے ہم پیدا ہو رہے ہیں، یہی ہمیں ہلاک کر رہا ہے، تو یہ زمانہ ہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو باب ہے لے کر کے آئے ہیں کہ زمانے کو برا بھلا بولنا گویا اللہ کو اذیت پہنچانا ہے، تو اس آیت کو یہاں پہ شیخ اسی لیے فٹ کیے لے کر کے آئے ہیں۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا تھا اس دنیا میں، اس کی نسبت وہ زمانے کی طرف کرتے تھے، اچھا برا جو کچھ بھی ہو، آفات بلیات، تو گویا اسی لیے شیخ یہاں کو لے کر کے آئے ہیں کہ اس زمانے کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو یا تو اللہ کو جو ہے اس میں شامل کیا، اور گرچہ وہ اس کا عقیدہ جو ہے نہیں رکھتا ہو۔ تو یہ بات یہاں پہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ آیت جو ہے یہاں پہ کس لیے لے کر کے آئی۔ صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم سے مطلب بنی نوع انسان، یعنی جو وہ ہے ہیومن بینگ، جو بنی نوع انسان ہم بولتے ہیں، جو بھی انسان ہے، کوئی بھی اس کا جو بھی عقیدہ ہو، جو بھی ایمان ہو، جو بھی دھرم ہو، ایسے بولے تو جو بھی ابن آدم، جو بھی یہ نسل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھے اذیت جو ہے پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ زمانے کو گالی دیتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ میں ہی تو زمانہ ہوں، میں ہی تو زمانہ ہوں، اس لیے کہ زمانہ کیا ہے؟ دنیا کے اس کریشن یا بننے سے پہلے دیکھیے، یہ جو ٹائم ہے، ٹائم کا جو کاؤنٹ ہوتا ہے، وقت کا جو شمار ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے؟ ٹائم جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، زمین ہے، یہ ہمارے لیے ٹائم دینے کا ہے۔ تو یہ سب کے دن رات کا، موسم کے فرق کا، اور سورج ڈوبنا نکلنا، اور یہی جو ہے ایک زمانہ ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ جو بیت رہا ہے، ماضی ہو جاتا ہے، جس میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ حال ہے آنے والا۔ تو یہی دن رات اور سورج کا نکلنا ڈوبنا، اسی کے پورے مجموعے کو جو ہے ہم زمانہ بولتے ہیں۔ تو کہا کہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور میں ہی تو زمانہ ہوں، میں ہی دن اور رات کو گردش میں لاتا ہوں، یعنی جس کے میں دن رات کو الٹ پھیر میں ہی کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس باب میں یا یہ جو لیسن ہے، اس سبق میں ہمیں پتہ چل گیا، اس کو بہت شوق میں یہ سوچے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پہ آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اور اس کو اللہ کی طرف نسبت کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں دیکھو بارش بہت زیادہ ہو گئی، گرمی بہت ہو گئی، تو ایسے ایسے الفاظ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ بہرحال جو بات ہو رہی ہے وہ اسی پہ یہ بات جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس پہ آدمی کو جو ایمان اور توحید کا تقاضا ہے، وہ آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا پہلا جو ہے یہ ختم ہوا۔ دوسرا جو اس کے بعد ہے وہ یہ ہے، یعنی کسی کو لقب دینا ہے، ٹھیک ہے نا، خطاب ہوتا ہے، لقب ہوتا ہے، ٹائٹل کسی کو دینا ہے یا نام رکھنا ہے، تو اس میں کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ شارٹ میں یہ سمجھے۔ اس کے لیے میں یہ ایک بات بولوں گا، اور یہ توحید کے سلسلے میں ہم کتاب ہی پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ توحید پہ 4-5 کتابیں ضرور پڑھ لیں۔ توحید پہ 4-5 کتاب پڑھیں گے تو توحید اور شرک کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، ایمان کیا ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر جو آج سماج میں ہوتا ہے اس میں اسلام کی سب سے بنیادی چیز جس سے یعنی دوسرے لوگوں کو، مطلب دوسرے دین والوں کو جو اختلاف ہے یا جس سے
نفرت ہے یا جہاں پہ فرق پڑتا ہے، یا خود مسلمانوں ہی میں جو مذہبی گروہ ہیں ان کے آپس ہی میں دیکھیں گے تو جو چیز بنیادی ہے، جس کی بنیاد پہ آپس میں اتنا سخت جو اختلاف ہے، وہ عقیدہ ہی ہے، توحید ہی ہے. باقی چیزیں بہت اتنی بڑی نہیں ہیں لیکن اہم چیز یہ توحید کا عقیدہ ہے اور یہ شرک جو ہے. تو اس بارے میں پڑھنا، میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ تقویت الایمان جو وہ مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی ہے، تقویت الایمان اردو میں ہے وہ بھی، تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس میں انہوں نے مستقل نام کیسا رکھنا چاہیے، کیسا نہیں رکھنا چاہیے، ہندوستان کے پس منظر میں وہاں کے سماج کو سامنے رکھتے ہوئے، جو انہوں نے دیکھا سماج میں ہوتا تھا اس کو سامنے رکھتے انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں. اس کو دیکھنا چاہیے کیسا نام رکھنا چاہیے، کیسا نہیں رکھنا چاہیے. یہ کتاب تو شیخ کے اپنے سماج میں، عرب سماج میں، تو ظاہر ہے ان کے سامنے جو ہندوستان بر صغیر کا وہ جو سماج تھا وہ ان کے نظر میں نہیں ہے. جو آدمی سماج کو، جہاں کے سماج کو جتنے نزدیک سے دیکھتا ہے اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے، بولتا ہے، پڑھتا ہے. تو وہ تقویت الایمان کو بھی دیکھنا چاہیے. بہرحال یہاں پہ یہ کہ یہ پہلے قاضی القضات کسی کو بولنا یا قاضی القضات نام رکھنا، قاضی کو ایسا سمجھیں کہ جیسے ہمارے یہاں حاکم ہوتا ہے، کورٹ میں حاکم ہوتا ہے، قاضی بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کورٹ میں ہو پرائیویٹ ہو، جو قاضی ہوتے ہیں تو وہ قاضی جو شریعت کے مطلب احکام کے بارے میں وہ فیصلے سنانا، تو وہ قاضی ہیں. اور قاضی القضات کا مطلب یہ ہے کہ تمام قاضیوں کا قاضی. اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے یہاں کے آج کے مطلب اس میں بول سکتے ہیں کہ جیسے چیف جسٹس ہوتا ہے تو چیف جسٹس کے اوپر وہ سپریم ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر کوئی قاضی ہوتا نہیں ہے، وہ سب کا ہوتا ہے اوپر. تو اس طرح سے چیف جسٹس کو سمجھانے کے لیے ہم قاضی القضات بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یا حاکم الحکمہ، ایسے حاکم ہے جو جسٹس ہوتے ہیں کورٹ میں، چاہے لوور کورٹ ہو، جو بھی درجے ہیں ہر جگہ ہے وہ سب. تو یہ بولنا یہ صحیح ہے یا نہیں، یا اسی طرح کے کسی کو بول لیں کہ سلطان سلاطین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یا کسی طرح سے بول دیں حاکم الحکام ہے، یعنی حاکموں کا حاکم ہے، اس طرح کا. یا جیسے اپنے یہاں شہنشاہ بولتے ہیں، شہنشاہ عالمگیر، اس طرح جو بھی ہے. تو مطلب اس طرح کا جو ہے نام رکھنا یا اس طرح کا لقب دینا، خطاب دینا، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنا یعنی اپنے آپ کو بڑا دکھاتا ہے، یا اس نام سے اگر ارادہ بھی نہیں ہو تو اس نام سے یہ اشارہ ملتا ہے، آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس کی گویا بڑائی بیان ہو رہی ہے. شہنشاہ کسی کا نام رکھتے اور پورے دنیا کا وہ بادشاہ ہے. اسی طرح سے قاضی القضات. تو اس طرح کے ہر زبان میں جو بھی ہیں وہ نام جو ہے آدمی کو نہیں رکھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نام آپ کے سامنے جو مسلمان ہوتے تھے لوگ صحابہ کرام، اور نام ایسا اگر صحیح نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدل دیا کرتے تھے. ایسی بہت ساری مثالیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ سب سے معمولی یا کم ترین درجے کا، سب سے معمولی حقیر بولے یا سب سے کم ترین نیچے درجے کا جو نام اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا نام رکھ لے بادشاہوں کا بادشاہ. ٹھیک ہے، ملک الملوک، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی شاہوں کا شہنشاہ، ایسا سمجھے، اس طرح سے نام رکھ لے. یا اسی طرح سے کسی کو بولے لا مالک الا اللہ کسی انسان کے بارے میں نہیں، تو یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. یا سفیان انہوں نے مثال دی وہی شہنشاہ کی، فارسی کا لفظ ہے، تو انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے کہ شہنشاہ کسی کو بولنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے یہ سب سے معمولی اور حقیر نام ہے. وہی جیسا کہ بتایا کہ اس میں جو ہے آدمی کی بڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسا معنی لفظ ایسا ہی نام رکھنا چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی، بیٹا ہو یا بیٹی،
جس کا معنی اچھا ہو، برا معنی نہیں ہو، یہ ایک دوسری بات ہے۔ اور یہ بات جو ابھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نام رکھنا کہ اس سے جو ہے مطلب اس کا تزکیہ ہوتا ہو، اس کی مطلب بڑائی کا احساس اس میں پایا جاتا ہو۔ کسی کا نام رکھ دے ازہد، مطلب زاہد ایک نام رکھنا، اس میں یہ ہے کہ آدمی کے اندر زہد ہو۔ کسی کا نام ازہد رکھ دے، مطلب وہ سب سے بڑا زاہد آدمی ہے، اس طرح کا نام رکھنا تو یہ نام جو ہے ایسے کوئی بھی نام اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اور جو صفات ہیں وہ اس کے اندر وہ پایا جاتا ہے، جیسے قاضی القضات میں پایا گیا۔ دوسری روایت میں کہا کہ سب سے یعنی ناپسندیدہ نام جو اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ہے وہ یہ ہے، یعنی کسی کو قاضی القضات کہا جائے یا شاہوں کا شاہ یا بادشاہوں کا بادشاہ، اس طرح سے کہا جائے جیسے ملک الملوک کہا، ٹھیک ہے، کہا کہ یہ جو ہے سب سے حقیر چھوٹا نام ہے۔ تو یہ بات ہوئی لقب کے بارے میں بھی، خطاب کے بارے میں بھی، اور مطلب نام کے بارے میں بھی کہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اگرچہ کہا ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن وہ جائز کہنے کے لیے، یعنی قاضی القضات جیسے نام رکھ لیا، جائز کہا، اور وہ لوگ یہ بولتے ہیں، یعنی اشارے میں یہ بات بتاتے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ، علی بن ابی طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے مطلب بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقضاکم علی، علی جو ہے تم میں سے سب سے چست اور درست صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ مطلب قاضی القضات کے معنی میں وہ بات نہیں ہے، یہ کہا کہ جو قضا فیصلہ کرنے والا، ظاہر ہے کہ اس میں آدمی کی جو کتنی اس کو توفیق ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کتنی مدد ہوتی ہے، اور کتنا آدمی کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذہانت دیتا ہے، تو اس کے حساب سے ہے کہ فیصلہ کرنے میں سب سے چست درست جو ہے فیصلہ کرنے والے وہ ہیں۔ یہ بعض لوگوں نے اسی کی بنیاد پہ کہا ہے کہ یہ قاضی القضات وغیرہ جو بول رہے ہیں یہ جو ہے درست ہے، حالانکہ ایک بڑے اہل علم ہے عراقی، پرانے 5ویں صدی ہجری کے تقریباً، انہوں نے اس کی تردیدی کہا کہ یہ جو ہے درست نہیں ہے، یہ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ تیسری بات جو اب یہاں پہ ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، پیچھے پہلے جو بات آئی تھی، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جس سے اللہ تعالیٰ کی مطلب وہ عظمت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو علم ہوتا ہے، جو بھی نام ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ سب وہ صفت بھی ہے اور نام بھی ہے، وہ خوبیاں اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام اگر غفور ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی، یہ صفت ہے اللہ میں کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حی ہے، قیوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حیات ہے، زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ زندگی دینے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہی اسماء حسنہ جو صفاتی نام ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی نام اگر دوسرا ایسا رکھ لے جو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اس میں مطلب یعنی مشابہت پائی جاتی ہے، اس میں تشبیہ ایسی پائی جاتی ہے، اس سے مطلب آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے، تو اس کے خاطر اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اس کے خاطر ایسے نام کو بدل دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اب ایک صحابی ہیں ابو شریح، وہ روایت کہتے ہیں کہ نہیں، ابو شریح ہی جو ہے، ابو شریح کے ہی بارے میں ہے کہ ابو شریح جو ہے یہ ان کو ابو حکم جو ہے کر کے ان کی کنیت تھی۔ ایک کنیت جو ہوتا ہے، یعنی جیسے کسی کے بیٹے کا نام محمد ہے تو اس کو ابو محمد بلایا جائے گا، کسی کے بیٹے کا نام احمد ہے تو اس کو ابو احمد بلایا جائے گا، بیٹی کا نام ہے تو اس کو ابو رقیہ، ایسا یہ کنیت ہوتا ہے۔ خطاب جو ٹائٹل ہوتا ہے، لقب ہوتا ہے، وہ الگ ہے۔ کنیت عربوں میں بہت مشہور ہے کہ بیٹے کے نام سے اس کے باپ کو یا اس کی ماں کو بولا جاتا ہے،
جیسے ابو محمد ہے، نام لے کے لوگ کم بولتے ہیں ابو محمد یا ام محمد، اس کی ماں کی طرف کر کے بلاتے ہیں. تو ان کو بھی جو ابو شریح ہیں ان کو ابو حکم کر کے ان کی کنیت جو ہے رکھ دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ یہ حکم ہے. حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کے یعنی صفاتی نام میں سے حکم، فیصلہ کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب اس میں سے ہے کہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ ہی اصل فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے پہ کسی کوئی جو ہے وہ نکیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے یا کوئی اس کی گرفت جو ہے نہیں کر سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ حکم ہے اور یہ جو فیصلہ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس لیے ابو الحکم یہ کنیت جو ہے ابو شریح کے بارے میں کہا کہ یہ درست نہیں ہے. تو شریح انہوں نے وضاحت کی، ٹھیک ہے، انہوں نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بتایا کہ اصل معاملہ کیا ہے. ابو حکم کہا کہ میری قوم کے لوگ جو ہے ان کو کوئی بھی تنازع ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی شکایت ہو، آپس میں کچھ بھی اختلاف ہو تو فیصلے کے لیے جو ہے وہ میرے پاس آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور میں ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کر دیتا تھا اور دونوں فریق، دونوں پارٹی ہمارے فیصلے سے خوش ہو جاتے تھے، راضی ہو جاتے تھے. اس لیے قوم کے لوگوں نے مجھے جو ہے یہ کنیت لوگوں نے دے دی کہ یہ ابو الحکم ہے. ٹھیک ہے، یہ ابو الحکم ہے. جیسے ابو جہل جو ہے وہ ابو جہل اس کا یعنی وہ جہالت جو دین کے بارے میں اور دین سے دشمنی کے بارے میں ابو جہل رکھ دیا گیا، حالانکہ نام کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو حکم نام ہے وہ، لیکن ابو جہل رکھ دیا گیا. کہا کہ اسی ہماری خصوصیت کی وجہ سے کہ میں فیصلہ کرتا تھا اور میرا فیصلہ درست ہوتا تھا، دونوں فریق کے لوگ اس کو مان لیتے تھے، تیار ہوتے تھے، تو اسی لیے جو ہے مجھے ابو الحکم جو ہے یہ کہا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہی اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا کہ مطلب یہ جو اتنا بڑا کردار تھا کہ دونوں فریق فیصلے سے خوش ہو جاتے تھے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس وضاحت کو گویا تسلیم کیا. انہوں نے جب وضاحت دی کہ بات اصل میں یہ ہے تو کہا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، فما لک من الولد، کوئی بیٹا نہیں ہے. یعنی جو وضاحت دی اس کو مان لیا کہ یہ بات ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر کہا کہ تمہارے پاس کوئی اولاد نرینہ یعنی بیٹا نہیں ہے. تو شریح بولتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے، اور وہ کون ہے؟ شریح ہے، ٹھیک ہے، مسلم ہے، عبداللہ ہے، 3 نام بتائے. ٹھیک ہے، یہ اسی لیے یعنی ابو شریح اس کے بعد سے ابو شریح. تو انہوں نے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تمہارے پاس بیٹا ہے تو کہا کہ ہاں بیٹے ہیں میرے پاس، بیٹے کا نام شریح ہے، مسلم ہے، عبداللہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اس لیے عربوں میں یہ ہے کہ سب سے بڑا جو بیٹا ہوتا ہے اسی سے نسبت کر کے کنیت رکھی جاتی ہے، سب سے بڑا جو بیٹا ہو. اور ایسا بہت کم ہے کہ سب سے بڑی اولاد ہے تو بیٹی کی طرف بھی لوگ کر کے رکھتے ہیں، بیٹی کی طرف، یا بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کی طرف سے رکھتے ہیں. تو اس میں ایسا کچھ یعنی امتیاز یا کچھ خصوصیت نہیں ہے، عام طور پہ ایک یہ ہے. تو بیٹا بیٹی بھی ہے بڑی تو اس کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ان بیٹوں میں سب سے بڑا جو ہے وہ کون ہے؟ تو بولتے ہیں یہ ابو شریح جو ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ شریح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے میں آج سے تم کو ابو شریح پکاروں گا، تم ابو الحکم نہیں ہو، فانت ابو شریح، تم جو ہے ابو شریح ہو. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بتانا ہے کہ ایسے نام یا ایسی کنیت جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے اور ان سے مشابہت جو ہے سمجھ میں آتی ہو تو اس کو جو ہے بدل دینا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے اسی طرح سے رحمان ہے، رحمان نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ہے، تو رحمان ایسے کسی کو کہ یار ایسا نہیں، اس کو عبد الرحمان. اور اسی لیے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بہت پسندیدہ جو نام ہے
ان میں سے عبد الرحمان ہے، عبداللہ ہے اللہ، تو اس لیے رحمان ہے تو ایسے جائز ہے، بول لیا تو کوئی ایسا نہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اس کو عبد الرحمان جو ہے کر کے پکارنا چاہیے۔